السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ایک صاحب نے کشن گنج سے سوال کیا کہ شب قدر کی نماز کس طرح پڑھنی ہے، اور اس نے اپنے سوال میں یہ الفاظ بھی دہرایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہاں کتنے دفعہ پڑھنا ہے، پوری تفصیل سے بتائیں۔ تو میں نے ان کو یہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے، دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں جو لوگ، کیونکہ میں بھی خود حنفی تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی فہم اور سمجھ عطا فرمایا۔ تو اس سے پہلے کس طرح سے پڑھا جاتا تھا نہیں جاتا تھا، دونوں طریقے لوگوں کو میں خود بتلاتا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے کی، اور جو خرافات ہے، بدعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بچا لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ناظرین، تو میں نے اس صاحب کو اس کا جواب نہیں دیا کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، بلکہ اس کی حقیقت پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس کا حکم کیا ہے، میں نے حکم پر پوری روشنی ڈالی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ناظرین، شب قدر یہ بہت ہی عظیم رات ہے، اور اس رات کی فضیلت سنتے رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ اس رات اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس رات عبادت کرنے کے بدلے ہمیں جو نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ ہے تقریباً 83 سال 4 مہینے مسلسل عبادت کرنے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ فضیلت اور نیکیاں عطا کرتا ہے، اس رات میں عبادت کرنے والے کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ناظرین، اندازہ لگائیے کہ اس رات میں فضیلت عبادت کرنے کی جو ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے پر، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بھی صحابی روایت نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں ایک دفعہ یا کئی دفعہ اس نماز کو پڑھی، صلاۃ التسبیح کو۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے جن صحابی کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، ان صحابی کے بارے میں بھی ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے اس نماز کو پڑھی ہے زندگی میں اتنی دفعہ یا اتنی دفعہ یا اتنی دفعہ۔ وہ روایت کیا ہے، پہلے آپ اس کو سن لیجئے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے چچا، میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسی 10 خصلتیں نہ بتلاؤں کہ اگر آپ ان 10 خصلتوں پر، ان باتوں پر عمل کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، اعلانیہ طور پر، چھپ کر، مجلس میں یا تنہائی میں، اس طرح کی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ ہر گناہ آپ نے جان کر کیے ہوں، اس گناہ کو یا بھولے سے ہو گئے ہوں، جس طرح بھی کیسے بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے بتلایا نماز کا طریقہ۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ہو سکے تو آپ روزانہ اس نماز کو پڑھو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کہا، یا پھر روزانہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کو پڑھو، یعنی ہر ہفتے پڑھو، اور اگر ہر ہفتے بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھو۔ مہینے بھر میں بھی اگر ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال بھر میں ایک بار پڑھ ہی لو، اگر سال بھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لو۔ یہ حدیث تو جس نماز کو پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی نے اتنی تاکید کی ہے، اور فضیلت پھر دیکھیے کہ کسی طرح کا بھی گناہ ہو، کھلم کھلا کیا، چھپ کر کیا، جان کر کیا یا بھولے سے کیا،
اعلانیہ طور پر کیا، کیسی بھی گناہ ہو، ہر طرح کے گناہ، اگلے بھی جو اب تک ہوئے نہیں وہ بھی، پچھلے بھی جو آدمی سے سرزد ہو گئے وہ گناہ بھی، ہر طرح کے گناہ معاف ہو رہا ہے۔ لیکن معاف ہونے کے باوجود، اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود، نہ تو عبداللہ ابن عباس، نہ عباس، یہ دوسرے جو صحابہ اکرام ہیں، کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کوئی تابعی نقل نہیں کرتے کہ میں نے فلاں کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کوئی صحابی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ نماز اگر اتنی بڑی فضیلت کے حامل ہے تو اللہ کے نبی ضرور پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں اور فضیلت بتا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی خود نہ کریں اور صحابی میں سے بھی کوئی نہیں کر رہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ تو ناظرین وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ جو روایت ہے، بعض محدث اس کو صحیح کہتے ہیں، بعض حسن کہتے ہیں، بعض موضوع کہتے ہیں، بعض اس کو ضعیف کہتے ہیں، اور راجح جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، کیونکہ اس کے جتنے بھی اسانید، تمام سندوں کو اگر جمع کریں آپ، تمام سندوں میں اضطراب ہی پائیں گے آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور جو صحیح روایات ہیں، ان روایات میں جو نماز کا طریقہ بتلایا گیا ہے اس سے بالکل ہی جدا ہے۔ مثال کے طور پر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کافی دیر تک بیٹھا رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد کھڑا ہونا، یہ سرے سے بالکل صحیح نماز کے بالکل مخالف ہیں، کیونکہ دوسرے سجدے کے بعد آدمی کو اتنا دیر تک نہیں بیٹھنا ہے بلکہ فوراً کھڑا ہونا ہے۔ جلسہ استراحت زیادہ سے زیادہ کرے گا، اس سے زیادہ نہیں رک سکتا ہے، تو بیچ میں اتنا دیر تک رکنا، پھر اس کے بعد کھڑا ہونا، یہ بھی ایک جو نماز کے اصول ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ اور فتویٰ لجنۃ الدائمہ میں جب کسی نے سوال کیا اس نماز کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز یہ بدعت ہے، اور اس کی جو احادیث ہیں یہ حدیث سب موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور متن بالکل منکر ہے، تو انہوں نے اس کو سرے سے باطل ہی قرار دیا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس کے جو وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ آپ کو بتلایا کہ نہ تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس کا پڑھنا، اور نہ ہی کسی صحابی سے پڑھنا ثابت ہے۔ دوسرا جو اہم وجہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں باقی وجوہات نہیں بتلا رہا ہوں بلکہ وہ وجوہات بتلا رہا ہوں جو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، نماز جو پڑھی جاتی ہیں کس لیے پڑھی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور نماز کے اندر خشوع خضوع کا رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور جو شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ فلاح پانے والے لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے۔ خشوع خضوع صلاۃ التسبیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ آدمی کا جو ذہن ہے، دماغ ہے، وہ دھیان گنتی پر رہتا ہے کہ میں نے 5 دفعہ 6 7 8 9 10 دفعہ میں نے پڑھ لی، تو وہ عدد پر اس کا دھیان رہتا ہے، پورا توجہ عدد پر رہتا ہے۔ اور دھیان کہاں ہونا چاہیے تھا؟ دھیان ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہ ہو کے اس کا دھیان ہے صرف گنتیوں پر۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ خشوع خضوع ختم ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ نماز سرے سے باطل ہے، بدعت ہے۔ میں آپ کو تفصیل اگر آپ کو دیکھنا ہو تو میں ڈسکرپشن میں اس کا وہ دے دوں گا، اس کے تعلق سے جو تفصیلات ہیں اس کے لنک دے دوں گا، آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، شب قدر میں ہمیں کیا کیا عبادات کرنی ہے؟ ناظرین دیکھیے، آپ قیام اللیل تراویح پڑھیے،
اسی طرح آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے، دعا استغفار میں لگے رہیے، شکر اور ذکر میں لگے رہیے۔ یہ تمام عبادات جو دوسری روایت سے ثابت ہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شب قدر میں رات جاگنے کے غرض سے ایک محلے سے دوسرے محلے میں اسی طرح ہنسی ٹھٹا کرنا، چائے پینا، گپ شپ کرنا، دو چار بیٹھ کے نیند بھگانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرنا، یہ تمام خرافات ہیں۔ آدمی جتنا ہو سکے بدن ساتھ دے، وہ نفل پڑھیں، اس کے بعد دعا استغفار میں لگیں، ذکر و اذکار کریں، اس طرح قرآن پڑھیں۔ اس کے بعد اگر بدن تھک جاتا ہے، جواب دے دیتا ہے، تو تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کاش کہ آپ پوری رات پڑھاتے تو کیا اچھا ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اس خواہش کی رد کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ دیکھو انہو من قام مع الامام، کہ دیکھو بات اصل یہ ہے کوئی شخص اگر امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے حتی ینصرف، کہ یہاں تک کہ امام نماز کو مکمل کر دیں، شروع سے لے کے آخر تک امام کے ساتھ وہ قیام اللیل کر رہا ہے، کتب اللہ لہ، دوسری روایت میں کتب لہ قیام لیلۃ قیام لیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ پوری رات نفل پڑھنے کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو امام کے ساتھ اس نے اگر قیام اللیل کر لیا ہے، اب یہ آرام بھی کر رہا ہے، بدن تھک گیا ہے، تو کون سی حرج کی بات ہے؟ لیکن آرام نہ کر کے گپ شپ کرنا یہ تو سراسر غلط ہے اور گناہ اور شب قدر کی بالکل مخالفت ہے۔ اس میں ہمیں بجائے شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے، ہم تو الٹا جرم کر رہے ہیں شب قدر کی رات میں۔ اس عظیم رات کی ہم قدر کریں اور قرآن اور سنت کے مطابق اس رات کو عبادت کرنے کی کوشش کریں، خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ کوئی شخص اگر پڑھتا ہے تو بجائے ثواب کے اس کو گناہ ہوگا۔ مزید آپ تفصیلات علماء کرام کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت اور خرافات سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔